السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ ایک انسان کی فہم و فراست جو ہے دوسرے انسان کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ آج آپ کے ساتھ جو میں واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے تقریباً کوئی 70 سال پرانا ہے۔ بغداد شہر کے اندر جو ہے ایک امیر تھا، بڑا ہی ظالم تھا، اور وہ یعنی کہ ایک تاجر جو تھا اس کے ساتھ اس کا تھوڑا کاروبار تھا۔ اب امیر آدمی کے پاس اس تاجر کے کافی پیسے جمع ہو گئے، تو کیا ہوا کہ جب اسے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا، اس کے گھر جاتا، تو وہ کیا کرتا، وہ اس کو اپنے نوکروں سے پٹواتا اور اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتا۔ ظاہر ہے جب ایک انسان کو کی شنوائی وہاں سے نہ ہو تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو بھی اس کے درمیان میں ڈال کے جو ہے اس کے ساتھ اس سے سفارش کروائے کہ وہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ تاجر جو ہے وہ جس کسی کے پاس بھی جاتا، کوئی بھی اس کے معاملے میں اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا تھا۔ یعنی کہ وہ جو امیر آدمی تھا وہ اتنا یعنی کہ جابر اور ظالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے کچھ کہتا تھا وہ اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا تھا، اس لیے ہر کوئی اسے اپنی جان جو ہے بچاتا ہی تھا۔ تو وہ اب تاجر جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ظاہر ہے اس کے کاروبار کا سارا ذرائع آمدن جو تھے ان پیسوں پہ ہی تھے جو کہ اس امیر آدمی کے پاس چلے گئے تھے کام کرتے کرتے۔ تو اب وہاں پہ یہ ایک دفعہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں کیا کروں، کوئی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دے۔ تو جب ساری دنیا کے لوگ منہ پھیر لیں لیکن وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑا ہی جلیل القدر ہے، وہ جب اس کے بندہ اس کو پکارتا ہے تو وہ بڑا قریب ہو کے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بندہ آیا اور اسے پریشان حال دیکھا، اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہوں؟ اس نے سارا معاملہ جو ہے بتایا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، جو یہاں کا ایک خیاط ہے یعنی کہ درزی کو کہتے ہیں، آپ اس کے پاس جاؤ اور اس کو اپنا مسئلہ جو ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرو، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دے۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ درزی کا اس کے ساتھ کیا مطلب لینا دینا؟ اس نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ، وہ آدمی جو ہے اس سے سارے لوگ تقریباً ڈرتے ہی ہیں۔ اب یہ آدمی جو تھا تاجر وہ درزی کے پاس گیا، اسے جا کے اپنا سارا مسئلہ جو ہے وہ بتایا کہ یہ والا میرا مسئلہ ہے سارا، تو اسی طریقے سے جو ہے مطلب معاملہ ہے میرا۔ تو اس نے اس کا معاملہ جو ہے بڑے غور سے سنا۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ جو درزی تھا یہ اس تاجر کو ساتھ لے کے اسی ظالم آدمی کے پاس گیا، الیکس لیک ہوئی، بیٹھا، اس نے کہا کہ تم نے اس کے پیسے دینے ہیں اور یہ بار بار چکر لگا رہا ہے، تم اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ آدمی جو تھا وہ ظالم جو تھا وہ درزی کو دیکھ کے لرزنے لگا، کانپنے لگا، اور اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو اس کے پیسے ہیں میں سارے اس کو واپس کر دیتا ہوں، بیٹھیں ابھی انشاءاللہ سارا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ وہ اندر گیا، ایک پوٹلی لایا جس میں اس کی جتنی رقم تھی وہ ساری ڈال کے اس نے لا کے تاجر کو پکڑائی کہ یہ لو بھئی یہ تمہارے جو پیسے ہیں۔ درزی نے تاجر سے کہا کہ اپنی رقم جو ہے وہ کھول کے دیکھو اور سارا جو ہے اس کو پورا کرو۔ تاجر نے دیکھا تو اس کی رقم یعنی کہ جتنی وہ ڈیمانڈ کرتا تھا وہ بالکل پوری تھی۔ اب تاجر بڑا حیران تھا کہ میں کچھ عمرہ کے پاس بھی گیا، کچھ یعنی کہ جو اچھے عہدے پہ تھے ان لوگوں کے پاس بھی گیا کہ اس آدمی سے مجھے پیسے دلوا دو، لیکن کسی نے بھی پیسے نہیں دلوائے۔ لیکن ایک یہ معمولی جو درزی ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ سارے پیسے دے دیے۔ اس نے درزی سے کہا کہ میں حیران ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے آپ کے ڈر سے مجھے پیسے کیوں دے دیے، کیا بات ہے ایسی اپنا کہ اس نے مجھے پیسے دے دیے؟ اور ہاں اس نے اس ظالم آدمی سے کہا اگر تم نے اس کو پیسے نہ دیے تو پھر میں تمہاری اذان دے دوں گا، پھر میں اذان دے دوں گا۔ کہتا کہ جب اذان کا نام سنا تھا تو وہ ظالم آدمی جو تھا امیر، اس نے جلدی سے پیسے دے دیے تھے۔ اب درزی جو تھا وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اصل واقعہ سناتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں شروع سے ہی درزی کے پیشے سے وابستہ ہوں اور کپڑے وغیرہ جو ہے میں سیتا ہوں۔ کہتا ہے ہوا کچھ یوں کہ میں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں اور مسجد کے اندر باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اور چونکہ میری دکان جو ہے مسجد کے بالکل ساتھ ہے اس لیے مسجد کے اندر جو ہے مجھے خطیب مؤذن جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اور میں وہاں پہ اذانیں دیتا ہوں۔ اب
یہ جو درزی ہے یہ کہتا ہوا کچھ نہیں کہ یہاں اسی شہر کے اندر جو ہے ایک اور امیر آدمی تھا، تو ایک بڑی ہی خوبصورت عورت جو تھی وہ گھر سے نکلی کسی ضرورت کے لیے، وہ جب گئی تو اس آدمی کی جب اس کے اوپر نظر پڑی تو اس نے اس کو روک لیا۔ اس نے اس عورت سے ڈیمانڈ کی کہ ایک رات جو ہے وہ میرے ساتھ گزارو، لیکن وہ عورت جو تھی بے شک وہ خوبصورت تھی لیکن وہ ایک نیک عورت تھی۔ اس نے کہا اللہ معاف کرے، میں تمہارے ساتھ کیوں رات گزاروں، میں تو واپس اپنے گھر جاؤں گی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت تکرار کرتی رہی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے خاوند نے مجھے قسم دی ہوئی ہے کہ اگر میں اس کے گھر کے علاوہ کہیں پہ بھی رات گزاروں تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ لیکن وہ امیر آدمی تھا۔ آج بھی بہت سارے امیر آدمی جو ہیں وہ تو اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال و دولت دی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عیاش بن جاتے ہیں۔ انہیں اپنی دولت کا اتنا غرور ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے جس مرضی کو چاہیں خرید لیں۔ اب اس امیر آدمی نے زور زبردستی کی اور اس عورت کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور میں نے جو وہاں پہ یعنی کہ سارے نمازی تھے وہ سارے آئے، میں نے ان کو سارا مسئلہ بتایا کہ میں اس عورت کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو امیر آدمی ہے یعنی کہتا ہے کہ اس کا گھر جو تھا وہ بھی مسجد کے قریب ہی تھا، کہ وہ اس طریقے سے لے گیا ہے، اگر اس عورت نے رات وہاں گزار لی تو اس بیچاری کا تو گھر خراب ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ وہ سارے آدمی میرے ساتھ گئے، ہم اس کے گھر گئے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے مطالبہ کیا کہ اس عورت کو رہا کرو۔ کہتا ہے کہ اس نے الٹا ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے اب ہمارے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، تو کئی آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ کہتا ہے کہ ہم واپس آ گئے، لیکن میں بہت پریشان تھا کہ کس طریقے سے میں اس عورت کو مدد کروں، اس کی جو ہے اس کے آدمی کے چنگل سے جو ہے وہ جان چھڑواؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ میرے ذہن کے اندر جو ہے میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، تو میرے دماغ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ہے وہ ڈالی۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں کیوں نہ چڑھ کے اذان دے دوں، جب لوگ یہ آدمی بھی یہ سمجھے گا کہ صبح ہو گئی ہے، یہ اس عورت کو گھر جانے دے دے گا۔ کہتا ہے کہ میں دیکھا کہ اس آدمی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں مسجد کے مینار پہ چڑھا اور میں نے اذان دینا جو ہے وہ شروع کر دی۔ کہتا ہے کہ جب میں نے اذان دی تو اس اذان کی آواز جو ہے وہ سن کر یعنی کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا یا وہاں کا جو وزیر اعظم تھا اس تک بھی میری آواز پہنچی۔ کہتا ہے اسی لمحے جو ہے وہ اپنا شرطے جسے کہتے ہیں وہاں کے سپاہی جو ہیں وہ آئے اور آ کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا کہ یہ اذان کس نے دی ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ اذان جو ہے وہ میں نے ہی دی ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کو پھر جو وہاں کا گورنر ہے اس نے آپ کو یعنی کہ بلایا ہے، تو اس وقت گورنر جو تھا کہتا ہے کہ میں پریشان بھی تھا، لیکن میں جو ہے یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے عورت جو ہے اس کی عزت محفوظ رہے۔ کہتا ہے کہ میں چلا گیا، جب اس کے دربار کے اندر پہنچا تو کہتا ہے اس نے بڑے پیار سے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی اذان ہونے میں تو بہت زیادہ ٹائم ہے، لیکن آپ نے یہ اذان کیوں دی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس اذان کی وجہ سے کئی لوگوں کے روزے جو ہے رکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی بیمار ہوتے ہیں، کئی مسافر ہوتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سبب یعنی کہ بنا ہوگا آپ کی غلط وقت جو ہے وہ اذان دینے کی وجہ سے۔ کہتا ہے کہ میں نے اذان جو ہے کیوں دی ہے آپ مجھے اس کی وجہ نہیں پوچھیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا بہت زیادہ یعنی کہ پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن میں بھی کسی کی مدد ہی کرنا چاہتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو سارا مسئلہ جو ہے وہ بتایا کہ اس طریقے سے اس عورت کی میں مدد کرنا چاہتا تھا، اور میں نے یہ اذان جو ہے اس نیت سے دی ہے کہ وہ سمجھے گا کہ آدمی سمجھے گا کہ صبح ہو گئی ہے اور وہ اس عورت کو جو ہے وہ آزاد کر دے گا۔ کہتا ہے کہ جب اس نے جو وزیر اعظم تھا اس نے سنا، کہتا ہے وہ غصے کے اندر آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ اس عورت کو بھی اور اس آدمی کو بھی لے کے آؤ۔ سپاہی گئے، اس آدمی کو بھی اور اس عورت کو اٹھا کے لے آئے، اور اس نے وہ عورت جو تھی اس کو بڑے باعزت طریقے سے اس کے گھر بھیجا، ساتھ جو ہے ایک دو اور وہاں کی جو یعنی کہ ملازمہ تھی ان کو بھیجا کہ اس کے شوہر سے کہنا کہ یہ عورت جو تھی اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس کو مجبور کیا گیا تھا، اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھر کے اندر رکھے، باعزت طریقے سے رکھے۔ اور جو دوسرا آدمی تھا اس کو انہوں نے کیا کیا، اس کے پیروں میں اور گلے میں زنجیریں باندھی اور اسے کہا کہ اس کو ایک بوری کے اندر جو ہے وہ بند کر دو۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک بوری کے اندر بند کر دیا گیا، اس کے بعد جو تھا وہاں کا وزیر اعظم تھا اس نے کہا کہ اس کو لاٹھیوں کے ساتھ خوب مارو۔ اسے لاٹھیوں کے ساتھ بہت زیادہ مارا گیا۔ وہ رحم کی اپیل کرتا رہا، لیکن اس کی رحم کی اپیل جو ہے وہ سنی نہ گئی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ
وہ اس کا رونا، اس کا چیخنا چلانا جو تھا وہ کم ہو گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں جو تھیں وہ نکل گئیں، اور جب وہ مر گیا تو اس وزیر اعظم نے کہا کہ اس آدمی کی جو لاش کو بوری سمیت ہی دریائے دجلہ کے اندر جو ہے وہ پھینک دو۔ ظاہر ہے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا پوری عوام جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی تھی، جب سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی لاش کو دریا کے اندر جو ہے پھینک دیا گیا، اور وہ وہاں کے آبی جانور جو تھے وہ ان کی خوراک بن گیا۔ تو یہ درزی جو ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اس نے کہا کہ اب تمہیں کوئی بھی کسی قسم کی میرے تک تم نہ پہنچ سکو، تمہیں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ درکار ہو تو تم اذان جو ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ اذان دے سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے اس وقت سے دربار کے لوگ بھی، گورنر بھی، وزراء بھی سارے کہتے ہیں کہ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر اس طرح کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں صرف ایک ہی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہ کیا تو میں اذان دے دوں گا۔ تو کہتا ہے کہ وہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیتی ہے۔ کہتا ہے کہ آج بھی یہی وجہ تھی کہ اس تاجر نے آپ کے پیسے جو ہے واپس کر دیے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اذان دینے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اذان کے ذریعے جو ہے اس آدمی کو کتنی عزت بخشی، اس نے ایک لاچار عورت کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگرچہ کہ وہ درزی تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا معزز جو ہے وہ بنا دیا۔